بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یوم عرفہ کا دن ہے، یعنی حج کا دن۔ امام کعبہ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد نے خطبہ حج میں مسلمانوں کو دین کو مضبوطی سے تھامنے اور امت کو یکجا ہونے کا پیغام دیا۔ ڈاکٹر یوسف نے کہا کہ امت ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، دین ایک ہے، تم نے بھی ایک ہو کر رہنا ہے، شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرنی اور دین کے مطابق چلنا ہے۔ خطبہ حج میں مسلمانوں کو دین مضبوطی سے تھامنے اور یکجا ہونے کا پیغام دیا گیا۔ حج کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، یہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ 8 ذوالحجہ سے حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آخر میں طواف وداع یعنی آخری بار کعبے کا طواف کیا جاتا ہے۔ اس برس رواں برس 20 لاکھ سے زائد عازمین حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور ہر صاحب استطاعت بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ یہ عبادت ہر سال ذوالحجہ کی 8 سے 12 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں ادا کی جاتی ہے۔ ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں۔ حج کے فرائض۔ حج کے 4 فرائض ہیں۔ حج کے فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو حج ادا نہیں ہوگا، لیکن اگر واجبات میں سے کچھ چھوٹ جائے تو حج ادا ہو جائے گا، مگر اس کی جزا لازم ہوگی، یعنی اس کی جزا دینی پڑے گی۔ حج کے 4 فرائض میں شامل پہلا فرض حج کی نیت کر کے احرام باندھنا ہے۔ دوسرا وقوف عرفات یعنی میدان عرفات میں قیام کرنا ہے۔ تیسرا طواف زیارت یعنی خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا ہے۔ چوتھے نمبر پر سعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 بار چکر لگانا ہے۔ حج کے 4 فرائض کے علاوہ بقیہ ارکان واجبات ہیں یا پھر سنت ہیں۔ ان میں میقات سے احرام کے بغیر نہ گزرنا، عرفہ کے دن غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا، مزدلفہ میں وقوف کرنا، رمی جمرات، قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، سعی کرنا اور طواف شامل ہیں۔ حجاج کرام 8 ذوالحجہ کو مکہ یا حرم کے قریب سے احرام باندھتے ہیں اور پھر احرام باندھنے کے بعد تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک مکمل پڑھ کر شروعات کر دیتے ہیں، حج شروع کر لیتے ہیں۔ مینا میں نمازیں۔ عازمین کو 8 ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر تک 5 نمازیں منا میں ادا کرنا ہوتی ہیں۔ اس کے بعد عرفات کا رخ کیا جاتا ہے۔ یوم عرفہ حج کا اصل دن 9 ذوالحجہ دوسرا اور اہم ترین دن ہے، جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، یعنی آج کا دن۔ سورج طلوع ہونے کے بعد حجاج کرام عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہاں ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اس دن عرفات کے میدان میں ٹھہرے کو وقوف عرفات کہتے ہیں، اور اصل حج کا دن یہی ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص وقوف عرفہ کے علاوہ تمام مناسک ادا کر لے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کر ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حجاج مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں اور یہاں سے رمی جمرات کے لیے کنکریاں یکجا کرتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں۔ بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ 10ویں ذوالحجہ حج کا تیسرا دن ہے۔ تیسرے روز یہاں سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، بعد ازاں قربانی اور بال منڈوائے جاتے ہیں۔ طواف زیارت، زمزم پینا، صفا مروہ کی سعی بھی اسی روز کی جاتی ہے۔ حج کا چوتھا اور آخری دن 11ویں اور 12ویں
ذوالحجہ کو حجاج کرام منع میں قیام کرتے ہیں اور دوبارہ شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ بعد ازاں طواف الوداع یعنی آخری بار بھی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ اگر حج کے تمام ارکان اخلاص کے ساتھ ادا کر لیے جائیں تو حج کرنے والے کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے معصوم بچہ ہوا تھا۔ یہ ہے حج کا طریقہ، حج کے فرائض اور حج کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے، میں نے اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مبارک دن کے اس مبارک اس مبارک دن کے حج میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور حج کے متعلق جاننے کا موقع ملا ہے۔ اس ویڈیو سے آپ کو بہت اچھی معلومات ملی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جہاں بھی رہیے خوش رہیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔